اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون. محترم حاضرین، رمضان المبارک کے وقفے کے بعد ہمارا سلسلہ درس جو ٹھہرا ہوا تھا، رکا ہوا تھا، اس کے بعد یہ پہلا درس ہے. ترقی، تربیت و اصلاح کے سلفی رہنما اصول کے تحت یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، اس میں کل 54 دروس ہیں، اصول بیان کیے گئے. ایک اصول کے اصل کے تحت ایک درس ہے اور 54 ہے. اس کے بعد ایک خاتمہ ہے. اور ہم لوگوں نے جو رمضان سے پہلے آخری درس میں جس گفتگو کو چھوڑا تھا وہ 47واں اصول تھا. اس اعتبار سے کچھ 7 یا 8 اصول بچتے ہیں. خاتمہ اس کے علاوہ ہے. 47واں اصول جو آدھا ہم نے درس میں گفتگو میں آیا تھا ہماری، اس کا عنوان تھا یا بنیاد تھی کہ اہل بدعت کی نمایاں نشانیوں میں سے تلون مزاجی اور رائے کی تبدیلی ہے، اور انہیں کم ہی توبہ کی توفیق ملتی ہے. یعنی جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک رائے، ایک موقف پر استقامت نہیں ہوتی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی استنباطی اجتہادی مسئلے میں کسی موقف کو اختیار کرے اور بعد میں اس کے سامنے اپنے موقف کے اختیار کردہ جو موقف ہے اس کی دلیل جو وہ سمجھ رہا تھا اس کے اندر کوئی خامی نظر آ جائے یا اس سے مضبوط دلیل سامنے آ جائے اور وہ رجوع کرے. یہ استنباطی مسائل میں ہے. لیکن عام اصولوں کے معاملے میں، موقف کے معاملے میں، اہل بدعت میں یہ ایک ان کی روش اور شیوے کے طور پر نظر آئے گی کہ وہ متلون مزاج ہوتے ہیں. کبھی یہ بات کہتے ہیں، کبھی وہ بات کہتے ہیں. رائے ان کی بدلتی رہتی ہے. اسی کے ساتھ ایک دوسری بات جو جوڑی تھی کہ انہیں توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے، الا ماشاء اللہ. اسی کی تفصیل میں آدھا درس ہم یا آدھا تفصیل پڑھ چکے تھے. آگے اس آیت کریمہ سے جو میں نے ابھی تلاوت کی، شیخ نے ذکر کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا. نبی کے مقابلے میں ایسے شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں، شیاطین جو شر میں غالب ہیں، تو وہ اگر انسان شریر ہے تو وہ انسانوں میں سے بھی شیطان کہلائے گا، اور جنوں میں جو برا ہے، شر والا ہے، اس کو شیاطین الجن کہا جاتا ہے ان لوگوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نبی آیا تو جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے دشمن بن گئے. ان کا بعض کی طرف، یعنی ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے. یوحی، وحی کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ چکنی چپڑی باتیں. کس لیے ڈالتا ہے؟ قرآن کی بات کا، قرآن میں ذکر ہے آیت کریمہ میں، کہ دھوکہ دینے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بدعت یا اہل باطل ہوتے ہیں ان کو شیاطین کی مدد ملتی رہتی ہے. شیطان ان کے دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ڈالتا اور سجھاتا ہے جسے وہ حق کے خلاف پیش کرتے ہیں اور اپنی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے یا اپنے آپ کو پیش کر کے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پر اسے اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ کتنی بھی کمزور ہوتی ہے. ہاں، اب اللہ کی توفیق سے اگر بندہ محروم ہو تو ان کمزور ترین شیاطین کی وحی کو وہ مضبوط بنیاد سمجھتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ غلط موقف اختیار کرتا ہے اور ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں. اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ بدعتی یا شیاطین الانس والجن آپس میں جو گمراہی کا شکار ہے، ایک دوسرے کو غلط باتیں بتاتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ان کے دل میں بات ڈالتے رہتے ہیں. ہاں، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ انہیں اور وہ جو جھوٹ گڑھتے ہیں. ہماری اپنی کوشش حق کی ہے، دلیل قرآن اور حدیث ہے، ہم نے وہ اختیار کیا
اسے پیش کیا، اور سامنے والا مخاطب جو ہے وہ اس وحی کی مضبوطی کو، اس کی معقولیت کو نہیں سمجھ رہا یا نہیں سمجھنا چاہتا، اور ایسی کمزور چیزوں کو جو شیاطین کی طرف سے اسے مل رہی ہے اس پر وہ اعتماد کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انہیں چھوڑ دیجئے، اور جو جھوٹ باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ جو اللہ کے اس قول پر غور کرے گا، اس آیت کریمہ پر، اسے اہل بدعت پر پوری طرح منطبق پائے گا۔ جو بدعتی ہیں ان کے اوپر پوری طرح منطبق ہے، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ایسی ہم لوگوں میں کئی باتیں آئی، ایک آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، پکی قبر بنانے کی قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چیزیں ہیں جس کو تمام انبیاء نے رد کیا، جس کا قرآن بھی رد کرتا ہے کھلے طور پر، کھلی آیتوں میں جن کا رد کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ لیکن اب کہیں سے کسی قرآن کی آیت کے کسی سیاق سے، اشارے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، کھینچ تان کے ایسے معنی کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتا ہے قیامت کب واقع ہوگی، کہہ دیجئے کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں، میں بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول کتنی واضح چیز ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی کوئی نبی بھی نہیں جانتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا۔ لیکن ان سب چیزوں کو جو محکم آیتیں ہیں چھوڑ کر وہ کسی متشابہ کے ذریعے سے یہ معنی کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم جو مانتے ہیں وہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ صحیح صاف ستھری آیتوں کا رد کر دیا، اس کی تعویل کر دی، محکم کو چھوڑ دیا، متشابہ کو اختیار کیا۔ ابھی وہ بھی آیت بھی آ رہی ہے۔ ایسی کتنی، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے، صبر اور نماز سے مدد پکڑو۔ ہم نے خود اپنے کانوں سے ایک بریلوی عالم کو سالوں پہلے اسٹیج پر یہ دلیل دیتے ہوئے سنا کہ اس آیت سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کیسے؟ تو انہوں نے پہلے آیت پڑھی، حوالہ دیا، ترجمہ کیا۔ استعینوا، مدد طلب کرو۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی صاف حدیث آیت ہے۔ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی استعانت کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، بالکل صاف ہے۔ اب یہ دیکھیے قرآن کی اس صاف چیز کو چھوڑ کر اب یہاں، حالانکہ یہاں بھی وہ ثابت نہیں ہوتا، کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ اس عالم نے بیان کیا، عوام سے سوال کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو، تو کہا، پہلے پبلک سے سوال کیا کہ کیا صبر اللہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ نماز اللہ ہے، صلاۃ اللہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا نماز اور صبر اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مدد مانگو۔ کیوں مانگو ان سے؟ اس لیے کہ نماز اللہ والی ہے، صبر اللہ والا ہے۔ تو اب جیسے ہی یہ بات کہی، کہا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والی اور اللہ والے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ جیسے اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، علامہ ابن قیم نے آگے لکھا کہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں جب بیان کی جاتی ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ واہ واہ ہماری بدعت قرآن سے ثابت ہو گئی، اور جو نہیں مانتے وہ غلط ہو گئے۔ ان کو یہ تسلی، اپنی نفس کو تسکین دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو غلط سلط معنی ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ملمہ کی ہوئی باتیں اس طرح بتاتے رہتے ہیں۔ یہاں اب وہاں اس کا میں سمجھتا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن ایک تھوڑی سی 2 جملے کی یہ وضاحت کر دوں کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یہ نماز اور صبر انسان کا اپنا عمل ہے۔ اور آپ بہت سی مرتبہ عقیدے کے باب میں یہ بحث پڑھ چکے ہوں گے کہ جن وسیلوں کو شریعت نے جائز قرار دیا کہ ان کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے، 3 وسیلے۔ ایک ہے اللہ کے اسماء حسنہ کا، الاسماء حسنہ اور صفات العلیٰ، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کر، تو غفور ہے، تواب ہے، توبہ قبول کر لے، معاف کر دے۔ تو ان کے ان ناموں کے ذریعے سے ہم مانگ رہے ہیں، وسیلہ لگا رہے ہیں ناموں کا، جائز ہے، بہت سی دلیلیں ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالص عمل بندے نے کیا، اس نیک عمل کا وسیلہ، جیسے 3 غار والے غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ لگایا۔ حالانکہ افضل یہ ہے کہ آدمی عمل کے وسیلے سے آخرت اور اس کا بدلہ مانگے، جنت مانگے، ہاں، لیکن دنیا کی چیزیں بھی مانگنا جائز ہے، افضل وہ ہے۔ اور تیسرا، کسی نیک زندہ صالح جو قدرت رکھتا ہے اس آدمی سے جا کے کہنا میرے لیے دعا کرو، جیسے اللہ کے رسول ہم خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی بارش کے لیے دعا کی درخواست لے کر آیا، آپ کی وفات ہو گئی تو کوئی آپ کی قبر پہ نہیں گیا۔ تو یہ 3 جائز وسیلے ہیں، ہے نا۔
اس میں جو دوسرا میں نے بیان کیا اعمال صالحہ کا وسیلہ جو انسان نے خود کیا، اور صبر اور نماز کیا ہے؟ اعمال صالحہ میں سے، تو اعمال صالحہ کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ خیر، تو یہاں دھوکے سے مراد یعنی زخرف القول غرورہ ہے نا، کہ دھوکہ دینے کے لیے چکنی چپڑی باتوں کو ایک دوسرے کے دل میں بدعتی یہ شیاطین الانس والجن ڈالتے ہیں۔ دھوکے سے مراد وہ شبہات ہیں جنہیں ملمہ سازی کر کے وحی الہی کے خلاف پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، شریعت سے ایک چیز ثابت ہے، اب اس کا انکار کرنے کے لیے کوئی آدمی دماغ سے کوئی منطقی بات گڑھتا ہے، میں اس کو دلیل نہیں کہتا، دلیل ہے ہی نہیں، حق کے خلاف جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ دلیل نہیں ہے، شبہات ہیں، لیکن جو اس کو مانتا ہے وہ اس کو بہت پکی دلیل سمجھتا ہے کہ چونکہ عقل میں نہیں آتی، ہم کو تو دکھتا ہے قبر میں ایک لاش نظر آ رہی ہے، مٹی میں مل جا رہی ہے، اس کی آپ کہتے ہو کہ اس کی روح چلی گئی، تو اب اس کو کیسے عذاب ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب اس قسم کی باتوں کو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور پھر قرآن سے دلیل کہ قرآن میں تو یہ ہے نا کہ حساب کتاب قیامت میں ہوگا، جب میدان محشر میں حساب ہونے والا ہے تو حساب ہونے سے پہلے رزلٹ کیسے آئے گا؟ امتحان ہوا، رزلٹ قیامت میں آئے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نیک اعمال اور برے عمل کو وزن میں میزان میں تولے گا، تو قبر میں عذاب کیسے دے گا؟ یعنی بیفور نتیجہ کیسے انعام یا سزا دے گا؟ اس پہ بھی بڑی دلیل مانتے ہیں ہم ان کو۔ تو اس سے پہلے یہ سوال کرنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، قوم شعیب کو، آل فرعون کو دنیا میں عذاب دیا، اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ عقل ہوگی جو منکرین حدیث میں ہوتی نہیں ہے کہ ہم ضرور ان کو عذاب ادنا کا مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر کے علاوہ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اگر یہ مرنے کے بعد کی بات ہوتی ہے لوٹنے کا مطلب ہی نہیں رہتا، لوٹ آئے کا مطلب ہے کہ دنیا میں عذاب چھوٹا چھوٹا دیتا ہے اللہ تاکہ آدمی توبہ کر لے، اور پھر ایک عذاب وہ دیتا ہے جب نیست و نابود کرتا ہے، تو وہاں توبہ کا چانس اور موقع نہیں ملتا۔ فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے کلمہ پڑھا یا ایمان لانے کا مظاہرہ کیا، قبول نہیں کیا گیا۔ تو دنیا میں عذاب قرآن نے کہا، قرآن نے کئی جگہ پر اس کو عذاب کہا ہے۔ تو یہ مکافات عمل کا قانون، وہ مستقل عذاب نہیں ہے۔ اب اس کی تعویل اور تفصیل اپنی جگہ بیان کریں، لیکن میں ایک مثال دینا چاہتا تھا کہ اس قسم کے استحالات اور باتوں کو پیش کر کے قرآن اور حدیث کی ثابت شدہ دلیلوں اور ایمانیات سے تعلق رکھنے والی بنیادوں کا لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اہل بدعت، ہاں، جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں وہ اہل بدعت ہیں، جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ اہل بدعت ہیں، جو اللہ کے اسماء و صفات میں قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہوتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ لیکن جتنے اہل بدعت ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم قرآن نہیں مانتے، قرآن کی جن آیتوں کو رد کرتے ہیں اس کی تعویل کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے، چاہے اس کو توڑ مروڑ ڈالیں، ایسی جرات کرتے ہیں۔ تو وحی الہی کے خلاف شبہات کی ملمہ کاری کر کے پیش کرتے ہیں، اسی کو اللہ نے قرآن میں زخرف القول غرورہ کہا کہ چکنی چپڑی باتوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف، یعنی یہ جو جھوٹ غلط اور باطل بات پیش کر رہے ہیں شیاطین الانس والجن، اس کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ شبہات کو قابل قبول سمجھتے ہیں اور ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان پر یہ شبہات اثر اس لیے کرتے ہیں، بہت دھیان سے، اور بہت اہم چیزیں ہیں یہ جو آج ہمارے نوجوان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہاں، کوئی نیا آدمی پیدا ہوتا ہے اہل بدعت میں سے، نئی ایسی باتیں پیش کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے۔ ان کی 100% باتیں ویسی نہیں رہتی، دنیا میں کوئی بھی بدعتی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو 100% غلط ہو۔ ہاں، کچھ پرسنٹ کسی کا صحیح رہتا ہے، کسی کا زیادہ پرسنٹ صحیح رہتا ہے، لیکن بعض بدعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 1% بھی وہ بدعت اختیار کی تو آپ کا 99% بیکار ہو گیا، اگر وہ کفر اور شرک اکبر والی ہے تو کچھ بدعتی ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ سے میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو لوگ شکار ہوتے ہیں اس قسم کے شبہات کا، گمراہ ہو جاتے ہیں،
ہاں کہ صحابہ کرام کے خلاف کسی نے بولا واقعہ کربلا اور تاریخی روایات یا صحیح روایت بھی ہے اس کا غلط معنی کشید کیا اور صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہا ہے، تو آدمی اس کے پیچھے کیوں چلا جاتا ہے؟ کیوں باطل بات اور باطل استدلال سے متاثر کون ہو جاتا ہے، مرعوب کون ہوتا ہے؟ قرآن کی اس آیت کے مطابق جس کا آخرت پر ایمان کمزور ہے یا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایمان پر محنت اگر ہوگی تو یہ شبہات بے اثر ہو جائیں گے۔ بہت غور سے اچھی طرح سمجھیں اسے۔ ایک آدمی صحابہ کرام پر کسی ایک واقعے کے تناظر میں استدلال، اور میں تو بہت حیرت کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ مرزا انجینئر کی ایک بات مجھے یاد آئی، وہ کہتا تھا کہ میں اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میں حضرت علی کی طرف رہتا، حضرت امیر معاویہ کی طرف نہیں۔ بولنے میں اچھی لگی، لیکن آپ تھوڑا سا غور کیجئے اس بات پر۔ حالانکہ میں یہ مانتا ہوں کہ نہ وہ حضرت علی کے گروپ میں رہتا نہ حضرت امیر معاویہ کی، آج جس گروپ میں اسی بھی گروپ میں رہتا۔ کس میں ہے وہ؟ سبائی ٹولے میں ہے، روافظ کے ٹولے میں ہے۔ بہت ذمہ داری سے اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، نہ وہ حضرت امیر معاویہ کے گروپ میں ہے نہ حضرت علی کے گروپ میں ہے، اور اس وقت بھی رہتا تو ایسا ہی رہتا، یہ میں مانتا ہوں۔ اب وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت علی کی طرف رہتا، تو آج کے ان لوگوں کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے سے منع کرتے ہیں، ہم لوگ اہل سنت والجماعت پورے امت کے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کو رد کر رہا ہے وہ انجینئر کہ میں حضرت علی کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ سب حضرت علی کے مخالف ہیں کیا؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، حضرت علی کی طرف میں رہتا، اس کا مطلب علی انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف جو صحابہ کرام تھے اور خود امیر معاویہ، ان سے یہ افضل ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے، یہ حضرت علی کی طرف رہتا تو یہ زیادہ بہتر ہے نا، یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے صحابہ سے بہتر ہے۔ یہ جاہل ہے اور کفریہ بات کہنے والا۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن کفر ہے اس کی باتیں، کیونکہ صحابہ کرام کی فضائل قرآن کی ایک نہیں 20-50 آیتوں سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، امت کا اجماع ہے، یہ اس کے خلاف بول رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان اس ایسے سے متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اس آیت کی روشنی میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ آیت کہہ رہی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے دل ان شبہات، ان غلط باتوں کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو کرنے والے یہ ہیں، اسی برائی میں یہ بھی ملوث ہو جائیں۔ غلط باتیں کس لیے وہی کہہ رہے ہیں کہ میرے موافق بن جائیں۔ تو دیکھیے چوری چھپ کے اس قسم کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اور میں ایک چیز اور بھی میں نوٹ کرتا ہوں، روافظ کے یہاں تقیہ ہے۔ آج میں اس پر بات کرنے والا تھا، سوچا تھا کہ درس میں دھولیے کی باتوں کو کچھ تکمیل اور کچھ اعادہ کیا جائے۔ دھولیے میں نے جمعہ کو خطبہ دیا تھا، لیکن مجھے پھر بہتر لگا کہ جمعہ کے خطبے میں ہی اسے دہرانا چاہیے۔ انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ میں اس کے کروں گا۔ تو روافظ کے یہاں تقیہ ہے، اوپر کچھ اندر کچھ چھپانا، آئے گی انشاءاللہ گفتگو۔ یہ نفاق ہی ہے، نفاق کی شکل ہے، اور تقیہ بعض مخصوص حالات میں جائز ہوتا ہے اور ٹائم بھی، لیکن انہوں نے اس کو کامن کیا اور ایک خاص ڈھانچے میں کیا، پورے دین کو اس سے جوڑ دیا اور ہر حال میں جوڑ دیا۔ دوسری چیز، تقیہ کے علاوہ جو میں نے منکرین حدیث میں دیکھا، اور آپ تحریکیوں میں بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ، ان کے یہاں سریت ہے، یعنی دین کا کام کرنا ہے تو چھپا کے کرتے ہیں، رات کا اندھیرا ڈھونڈتے ہیں، اندھیرے میں پمفلٹ بانٹتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایسے لوگ بہت، جن کو سعودی عرب نے مصر سے جو بھگائے گئے تھے، جن کو پناہ دی تھی، محلہ اور جگہ دیا تھا، گھر دیا تھا بنا کے، وہ بعد میں سعودی عرب اور سعودی حکومت کے خلاف آج پروپیگنڈے میں سب سے زیادہ پیش ہے۔ تو یہ راتوں میں نہیں تھا، اپنے آپ کو دین کے اجالے میں کہتے کہ ہم سلفی ہیں، ہم قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، اور اندھیرے میں بولتے ہیں کہ یہ جو یہاں کے علماء ہیں یہ درباری علماء ہیں، خاندان سعود کے محل کے چاپلوسی کرنے والے ہیں، اور نہ جانے اور کہہ کے معتزلہ جو کہتے تھے نا، وہ جملہ انہوں نے نقل کیا ہے اسامہ بن لادن کے گروپ نے، کہ موجودہ علماء کو کہا، علامہ ابن باز، علامہ البانی رحمہم اللہ آج کے دور کے امام کہلانے کے لائق ہیں، وہ ان کو کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ٹھیک عمرو بن عبید اور واصل بن نظام میں سے کسی نے اس زمانے کے علماء اہل سنت کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے نقل کرتے ہوئے بھی گندہ محسوس ہو رہا ہے۔
خیر میں وہ نہیں نقل کرتا. تو کہا کہ تاکہ وہ اسے پسند کریں اور اس برائی میں شریک ہوں جو وہی لوگ کر رہے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں, لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. کون کن کی؟ جو غلط باتیں چکنی چپڑے انداز میں آج کل دیکھیں نا, شیعہ مقرر یا بریلوی مقرر یا فلاں اور فلاں کیسی تقریر کرتے ہیں, ہاں جملوں میں باندھ کر اس کو, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اشارہ کیا تقریر کرتے ہیں, غلط دلیل دیا تو پبلک نعرہ لگاتی ہے, نعرہ تکبیر اور فلاں نعرہ اور فلاں نعرہ, جو ان کے اپنی پہچان اور مخصوص انداز ہوتا ہے. خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان لوگوں کا رد کر دیا جو قرآن حدیث سے ان باتوں کو نہیں مانتے قرآن حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر, اور ہم نے غلط بات کو بتا کر اس کو ثابت کر دیا. اللہ میں نے کہا یہ اسی کو بتا رہے ہیں. یہ کیسی نفسیات ہے کہ اہل بدعت ایک دوسرے کو اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شبہات پیش کرتے ہیں, دھوکہ کھاتے ہیں, اور اس کو پیش کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ نے مزید کہا کہ آخر اسے توبہ کی توفیق کیسے اب جو لوگ ایسے راستے پر ہیں تو اسے توبہ کی توفیق کیسے مل سکتی ہے جسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. جو عمل وہ کر رہا ہے, جو عقیدہ اس نے اختیار کیا ہے, اس کو وہ بدعت سمجھ ہی نہیں رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے, قرآن حدیث کا ہے, تو توبہ کیسے کرے گا؟ ہاں ایک آدمی, جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے, ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار ہی نہ مانے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے جائے گا ہی نہیں, علاج کی تدبیر کرے گا ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ دوا کھا لو تو کہے گا میں بیمار ہی نہیں ہوں. تو یہی حال بدعتی کا ہے جو وہ بدعت کر رہا ہے. ایک آدمی زانی ہے, ایک آدمی چور ہے, خائن ہے, کوئی اور اس طرح کا جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, آپ اس کو بولیں گے کہ یہ غلط کام ہے, وہ مان لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, میں نے غلط کیا. لیکن آپ بدعتی کو بدعتی کہیں گے کہاں غلط نہیں ہے, اتنے علماء کو نہیں سمجھتا کیا, اتنے لوگ کرتے ہیں غلط ہے کیا, اتنے دنوں سے چلا آ رہا ہے, ان کی بدعت خود نئی چیز ہے دین میں, لیکن یہ بولتے ہیں کہ تم تو نئی بات کر رہے ہو. تو وہ اس بدعت کو غلط کام سمجھتا ہی نہیں ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پہ, دینی طور پر اسے توبہ کی توفیق اس بنیاد پر بھی نہیں ملتی. جسے یہ یقین ہو کہ یہی سنت ہے وہ تو اس کی طرف دعوت دے گا. اپنی بدعت کو سنت سمجھ رہا ہے, دین سمجھ رہا ہے, تو نہ صرف وہ خود عمل کرے گا, لوگوں کو بھی کرائے گا, بلکہ اس پر ابھارے گا, اس پر اس کے گناہ اسی وقت تو منکشف ہوں گے. اپنے گناہ کو اور غلطی کو وہ اسی وقت سمجھے گا جب وہ سنت کے قریب ہوگا اور زیادہ سے زیادہ سنت سے باخبر ہوگا, اس کی تلاش کرے گا, جبکہ آپ اس طرح کسی بدعتی کو نہیں پاؤ گے. مدارج کتنی زبردست نظر تھی ان علماء کی, یہ مدارج سالکین کی عبارت ہے. اہل بدعت کا آپ رجحان اور مزاج دیکھ لیجئے. ہاں رسول سے محبت کی بات سب سے بڑھ چڑھ کر کریں گے, لیکن رسول کی سنت سے سب سے زیادہ دور ملیں گے. آپ ان میں سے پوچھئے کتنے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کوئی کتاب پڑھی ہے, کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ شوق ہے یا یہ جذبہ ہے کہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر حدیثوں کا درس لے لیں. اگر کچھ حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ان کے اپنے مسلک اور منہج کے مطابق ضعیف موضوع وہ روایتیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونا مشکوک ہوتا ہے یا مجروح ہوتا ہے, ایسی چیزیں سرسری طور سے پڑھ کے گزر جائیں گے. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں قرآن حدیث کو پڑھنے کا مزاج نہیں تھا, جس کو درس نظامی کہتے ہیں نا. ملا نظام الدین اکبر کے بادشاہ, اکبر کے زمانے کا جو نظام الدین صاحب, انہوں نے جو درس نصاب تعلیم ترتیب دیا تھا, مدارس میں پڑھایا جاتا تھا. آپ اس کو دیکھیں گے تو انتہائی حیرت کریں گے. دینی مدارس کے اندر جو نصاب تھا اس میں حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی تھی. حدیث کے نام پر صرف 2 کتابوں کے مخصوص 1 یا 2 باب تھے. مشکات المصابیح جو مختلف حدیثوں کی کتاب سے نکالی ہوئی باب ہے, اس کا ایک باب, باب الاعتصام بالکتاب والسنہ, بس ایک باب پڑھایا جاتا تھا. اور اسی طرح کیا نام ہے اس کا, جو مشارق الانوار کا کچھ حصہ, ایک آدھ باب پڑھایا جاتا تھا بس. مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ حنفی تھے, لیکن اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہندوستان میں تحریک اہل حدیثوں کی جو تحریک چلی, اس کی برکت تھی ایک, کہ یہاں کے مدارس اور مساجد سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہونے لگیں. یہ جو آج ہمارے ہاں حنفی مدارس میں بھی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں, یہ اہل حدیثوں کی محنت کا نتیجہ ہے, جس کی شروع میں بہت مخالفت کی گئی. یہ جو ہم مسجد میں درس قرآن درس حدیث سنتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہے, پرانے اس زمانے میں یہ تصور نہیں تھا. کوئی درس قرآن دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب پہلا فارسی کا قرآن کا ترجمہ کیا تو آپ بار بار سن چکے ہوں گے کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. ارے یہ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے.
تو قرآن سمجھنے تدبر کرنے کی چیز ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، اتنی جہالت ہو گئی تھی یہاں۔ کس نے محنت کی جہالت کی اس تاریکی کو میں، کس نے روشنی جلائی اور پھیلانے کی کوشش کی؟ بہت محنت کی ہے ہمارے اسلاف نے، جانیں گنوائی ہیں، ان کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، مسجدوں سے نکالا گیا ہے، علماء کرام کو ذلیل کیا گیا ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ تو اہل بدعت جو ہے وہ سنت سے اتنے دور رہے ہیں۔ وہ علامہ فاخر کا دلی جیسے شہر میں، مولانا فاخر الہ آبادی صاحب مسجد میں چلے گئے، رفع الیدین کر لیا تو لوگوں نے گھیر لیا، یہ تم نے غلط کام کیا، مارنے کے لیے کہا کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کہا تم نے غلط کام کیا، کہا یہ رفع الیدین، کہا ہاں، تو کہا یہ سنت ہے اللہ کے رسول اللہ کی، تم اس پر کیسے روک سکتے ہو یا زور زبردستی؟ کہا کیسے سنت ہے؟ کہا تم تو نہیں پڑھے ہو، اگر کوئی ایسا عالم ہے تمہارے یہاں جس پر تم بھروسہ کرتے ہو، مجھ کو لے چلو ان کے پاس، ان سے بات کرواؤ، میں ثابت کر دوں گا کہ سنت ہے۔ وہ لوگ شاہ ولی اللہ کے پاس لے گئے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ دیکھیے یہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور یہ اس پر چیبہ جبی ہیں، مجھ کو مارنا چاہتے ہیں، تو بتائیے ان کو کیا حدیث میں نہیں ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ہاں یہ حدیث میں سنت یہ بھی ہے، سنت ہے یہ بھی۔ تب چھوڑا۔ ان کے لوگوں کے جانے کے بعد علامہ فاخر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ جب آپ جانتے ہیں تو آپ خود کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو کہا اگر میں عمل کر لیتا تو آج آپ کو بچا نہیں پاتا۔ یہ ماحول تھا، جاننے والا بھی عمل نہیں کر پاتا تھا۔ ہاں، انہوں نے حجت اللہ میں لکھا کہ رفع الیدین کرنے والا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں جو نہیں کرتا۔ کیوں؟ وجہ لکھی، اس لیے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ صحیح اور زیادہ تعداد میں ہیں، جبکہ نہ کرنے کی روایتیں صحیح بھی نہیں ہیں، اس میں کمزوریاں ہیں اور کم بھی ہیں۔ یہ ان کی بات کو میں نے اپنے الفاظ میں نقل کیا، تو بات تھوڑی سی بظاہر پھیل سی گئی، لیکن اہمیت کی بات یہ ہے کہ بتانے والی میں یہ تفصیل بتا رہا تھا کہ ہندوستانی ماحول میں میں بہت تعجب کرتا ہوں۔ یہ جو 6 کتابیں دورے میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ دورہ بطور تبرک شروع کیا گیا، کما حقہ پڑھایا نہیں جاتا۔ نمبر 1، قرآن حدیث کو تبرکاً پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ تقلید کا جو ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے، تو مقلد کے لیے بولتے ہیں کہ اس کے امام کا قول اس کے لیے دلیل ہے، قرآن حدیث پڑھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آج کے سائنٹیفک دور میں کیا یہ بات چلے گی؟ ایک آدمی کو جب آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں جا کے بولیں گے تو دعوت دینے کے لیے آپ کیا پیش کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں یا اس زمانے میں کیا پیش کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے۔ تو اب ابو جہل کو، ابو لہب کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل ابو لہب قرآن پڑھ کر سن لے گا، اسلام قبول کر لے گا، یا جو بھی غیر مسلم کو سناتے تھے، کئی بہت سارے سن کے بھی مسلمان ہوئے دلیلیں سن کے۔ آپ آج کی تاریخ میں کسی غیر مسلم کو جا کے کہو گے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیتیں پڑھیے، یہ اللہ کا کلام ہے، دلیل ہے، اب قرآن پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد جب مسلمان ہوا تو آپ اس کو بولے کہ دیکھو اب تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتے، اب تم کو تقلید کرنا ہے۔ سوچئے کیا یہ درست ہوگا؟ جب وہ کافر تھا تو قرآن سمجھ کے مسلمان ہو گیا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو قرآن سمجھ کے دین نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجتہد ہو جائے گا ہر آدمی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر مسئلہ نکال لے گا، لیکن جو ہدایت کی موٹی موٹی بنیادی باتیں ہیں، خاص طور سے عقیدے کی باتیں، اس میں تو دیوبندی، بریلوی، حنفی بھی یہ مانتے ہیں کہ اس میں تقلید جائز نہیں ہے، ان کے یہاں بھی اصول ہے، مطلب اس میں بھی سیکھنا ہے تو عقیدے کی باتیں تو پڑھنے تو قرآن حدیث سے۔ لیکن میں جو تھوڑی سی تفصیل میں چلا گیا یہ بتانے کے لیے کہ تقلیدی مزاج اور ہندوستانی ماحول میں میں دو بہت بہت بڑی کمزوری پاتا ہوں۔ ایک یہ کہ براہ راست قرآن و حدیث کا نہ پڑھنا، قرآن حدیث کو سیکھنے سے گریز کرنا، حدیثوں سے دوری، اور نمبر 2 ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں بھی، کتابوں کو لکھنے میں بھی عقیدے پر محنت نہیں کرنا۔ ہندوستانی ماحول عقائد کے معاملے میں آپ کو بہت غریب اور مسکین نظر آئے گا۔ اس کے بالمقابل آپ عرب کے ماحول میں، خاص طور سے سعودی وغیرہ میں جائیں تو وہ مسائل حسب ضرورت ذکر کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ان کا پورا زور نبی کی دعوت کی طرح، نبی کی تربیت کی طرح، یہ تربیت کے اصول ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہیں کے علماء کی تحریریں ہیں، اس پر زور دیتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے پڑھا آیت سے، میں نے استدلال کیا کہ جس کے ایمان میں کمزوری ہے وہ شبہات کا شکار ہوگا۔ ہمارے جتنے نوجوان گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، لانچ کیے ہوئے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، مرزا انجینئر، فلاں منکر حدیث، فلاں قادیانی،
کسی سے کوئی اس سے متاثر، کوئی اس سے متاثر، کوئی روافض سے متاثر ہو کے جو ہے ان کی تائید کر رہا ہے اور اہل حق کی تنقید کرتا ہے. ہاں، کوئی تحریکی بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی باطنی بن گیا، کوئی رافضیت کو اختیار کر رہا ہے، کوئی انکار حدیث کو. کیوں؟ ایمان اور عقیدے پہ محنت نہیں ہے. ہمارے یہاں جو فتنے اتنے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عقیدے پہ محنت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہے. ایک دیندار آدمی، میں دیندار کی بات کر رہا ہوں، جو دینی ماحول میں پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے براہ راست ربط نہیں رکھتا. ہمارے ماحول میں بہت کم رکھتا ہے، حقیقت میں نہیں رکھتا. تو میں کہتا ہوں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی تصدیق اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے. علامہ ابن قیم نے جو بات کہی کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم طمع رکھتے ہو، تم کو یہ امید ہے، طمع کو میں امید سے کہہ رہا ہوں، یعنی تم کو یہ ہرس اور ایسا لالچ ہے، تم کو امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے جن پر تم محنت کر رہے ہو؟ تو کیا تم کو لگتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں. اللہ کا کلام سن کے اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں. ابھی میں نے ایک دو مثالیں دی، ہمارے یہاں درمیان بدلا جاتا ہے. لفظ تو نہیں بدل سکتے، معنی، مفہوم، استدلال بدل کے قرآن سے بدعت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو بھی بدعت کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے مطلب وہ قرآن میں تحریف کر رہا ہے، قرآن کو بدل رہا ہے. اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی اصلی مطلب اللہ کے کلام کا سمجھ گئے، جانتے ہیں، پھر بھی اس میں چینج کرتے ہیں. علامہ ابن قیم نے کہا کہ اہل بدعت نفس پرستوں کی نشانی کثرت سے تلون مزاجی، تیزی سے رائے میں تبدیلی اور کسی ایک حال پر برقرار نہ رہنا ہے. ثابت قدم نہیں رہتے، ایک موقع پر ٹکے نہیں رہتے. وہ لوگوں میں سب سے زیادہ تلون مزاج اور رائے بدلنے والے ہوتے ہیں. ہاں صدام حسین کے خلاف ہیں، کل صدام حسین کی موافقت کرنے لگے. آج فلاں کے ساتھ دے رہے ہیں، کل اسی کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اصول نہیں ہے ان کے ہاں، صحیح اصول نہیں ہے. اس کی تصدیق اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے. اب اس کو آج کے تناظر میں دیکھیے کہ ایک بات پر کسی ایک ملک کی تنقید کرتے ہیں. ارے امریکی صدر نے وہاں کا دورہ کر لیا، تو جس ملک کے جس کے خلاف ان کا دماغ ہے اس میں، تو اس کا مطلب ان کے اس بات سے، اس تنقید سے اصول کیا نکلا کہ امریکہ کے صدر کو ہمارے یہاں نہیں بلانا چاہیے، نہیں آنے دینا چاہیے. یہی نکلا نا، کیونکہ اس کی تنقید کر رہے ہیں اسی پر. لیکن جب جس ملک کے پیچھے یہ چلتے ہیں، جس کے دم چھلے یہ بنتے ہیں، جب اس ملک میں وہی صدر جاتا ہے تو وہاں خاموشی اور سناٹا چھا جاتا ہے. ابھی کتنے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھئی عربوں میں بیس ہے، آئے گی کل بات انشاءاللہ. امریکہ کا بہت غلط ہے. ٹھیک ہے، کیا کیا انہوں نے بیس بنا کے؟ کیا غلطی کی؟ کس شرعی اصول کی مخالفت کی؟ جزیرۃ العرب سے نکال دو ان کو. ٹھیک ہے، نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ کفار اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ. ہاں ٹھیک ہے، دوست بنا لیا، اس کو دوست بنانا بولیں گے. شریعت کا اصول کیا ہے؟ اور اگر یہاں یہ غلط ہے صرف بیس بنانا، بیس اگر انہوں نے بنا کر کسی مسلم ملک پر حملہ کیا ہوتا تو بالکل غلط تھا کہ مسلمان کے خلاف غیر مسلم کی مدد لے رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر غیر مسلموں سے مدد لی. ہجرت کے لیے راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقط کو بلایا تھا، اور یہودی سے لین دین کیا، یہودیوں سے معاہدہ کیا. تو دنیاوی امور میں معاملات میں اس طرح کے تعلقات ہوں گے تجارتی. دل سے محبت، رازداری، دوستی منع ہے. دنیاوی امور معاملات، سیاست میں یہ ضرورت ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اب یہی اصول بنایا. اب اسی اصول کی بنیاد پر آج جس کی حمایت کر رہے ہیں ایران کی، ایران کس سے مدد لے رہا ہے؟ رشیا اور چائنا سے. کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو سیم معاملہ ہوا. سعودی عرب، بحرین، عمان وغیرہ کے بیسز کا استعمال کسی مسلمان کے خلاف نہیں کیا گیا، لیکن ایران کے بیس کا استعمال رشیا نے چائنا کے شام کے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے کیا. ایران نے کرنے دیا، خود بھی شریک ہوا. یہاں فتویٰ غائب ہے. یہ جرم سعودی عرب نے نہیں کیا، کویت نے نہیں کیا، قطر نے نہیں کیا، بحرین نے نہیں کیا، بلکہ شام میں جب یہ لوگ قتل کر رہے تھے تو ان کی مدد کی. وہاں سے نکلنے والے 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پناہ دی، کھانا پینے کا انتظام کیا. یہاں فتویٰ پوچھیے اب کہ اگر آپ کے قاعدے کے مطابق بیس بنانا جرم، بھی جانے دیجئے اصولوں کو، تفصیلات کو،
تو ٹھیک یہی عمل اگر اس نے کیا جس کو آپ تب سپورٹ کر رہے ہو تو وہاں فتویٰ کیوں غائب ہے؟ اب یہاں بدل جائیں گے. یہ تلون مزاجی آپ کو اہل بدعت میں ملے گی. اہل سنت جب اصول بیان کریں گے اس اصول کی زد میں اگر جس کی موافقت کر رہے ہیں وہ بھی آیا تو اسے بھی غلط کہیں گے بلا کسی جھجک کے. یہ اس نے کیا تو غلط کیا. تو بہرحال یہ اس کی تصدیق اللہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہ آیت کئی مرتبہ گزری ہے کہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا. اس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں جس کا مفہوم مراد واضح ہے, کچھ متشابہ ہیں جس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. ہاں تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, تو وہ اتباع کرتے ہیں ان آیتوں کی جس میں تشابہ ہے, واضح نہیں ہے ان کے سمجھنے کے لیے. ہاں واضح نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی اغلاق اور الجھن ہے سمجھنے کے اعتبار سے. ہاں اس کا مقصد اور اس کی بعض باتیں اہل علم جانتے ہیں. تو کیوں کہ ایسا کرتے ہیں؟ فتنہ چاہتے ہوئے. یعنی محکم اور صاف صاف دلیلوں کو چھوڑ کر متشابہ دلیلوں کے پیچھے پڑتے ہیں. کیوں؟ فتنہ پیدا کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں. کتنی صاف صاف دلیلیں ہیں, صحابہ کرام کو گالی مت دو, اللہ صحابہ سے مہاجرین اور انصار سے راضی ہو گیا. کلیئر ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. قرآن حدیث کی یہ دلیلیں کلیئر ہے نا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے خرچ کرنے والوں اور بعد والوں کا اللہ نے درجہ بتایا سورہ حدید میں اور کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے پہلے اور بعد کے دونوں کے لیے درجات کا فرق ہے, پھر بھی دونوں کے لیے الحسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب انجینئر آیا رافضیوں کی دلیل لے کے, وہ شیاطین الانس والجن کی دلیلیں لے کے آیا. کربلا میں جمل میں جو ہے ایک طرف یہ تھے ایک طرف وہ تھے, دونوں میں جھگڑا ہوا تو ایک تو غلط ہوگا نا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عام آدمی بولتا ہے ہاں بھائی جب دو جھگڑا کر رہے ہیں تو اب دو لوگوں جھگڑا کر رہے ہیں, ایک غلط ہوگا تو اہل بیت کی یہ فضیلت ہے, تو یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ سامنے والے غلط ہیں. اچھی طرح دھیان رکھیے, یہ دونوں کے جھگڑے میں دونوں صحیح تھے, دونوں صحیح تھے. سبائی ٹولہ غلط تھا جس نے لڑوایا تھا. آپ کے اور میرا اندر کوئی دشمنی کا بنیاد نہیں ہے. ایک تیسرا آدمی آگے کہتا ہے انہوں نے آپ کو گالی دی, ان کو جا کے کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو گالی دی, اور اس بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے. تو دونوں میں سے کون غلط ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, دونوں میں سے کس کی غلطی ہے؟ تیسرے کی غلطی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ وہاں یہ بحث کریں کہ نہیں اس کو تحقیق کرنا چاہیے تھا. کہیں موقع ہی نہیں ملا. جنگ جمل کے موقع پر دونوں میں صلح ہوئی, صلح کی بات ہو گئی. حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت طلحہ میں, حضرت زبیر اور طلحہ ایک طرف سے تھے, حضرت عائشہ بھی آئی تھی, حضرت علی سامنے سے تھے. دونوں میں صلح ہو گئی کہ ٹھیک ہے صلح کر لیں گے. رات میں خیمے میں چلے گئے, سبائی ٹولے نے ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے حملہ کر دیا. جب ہنگامہ مچا اور پھر نکل کے جب دونوں باہر آئے کہا تو ان کے آدمیوں نے ان سے کہا کہ ارے انہوں نے حملہ کر دیا, ان سے کہا کہ انہوں نے حملہ کر دیا. بتائیے اب جنگ چھڑ گئی ہے تو اس وقت تو تحقیق کرنے کا موقع ملے گا کیا؟ اگر کریں گے بھی تو کتنی دیر ہو چکے گی, کتنی جانیں جا چکے گی. ان کا پلان تھا کہ ملنے نہ دیا جائے. ایسا قدم قدم پر گئے. تو دونوں کی غلطی نہیں تھی, جھگڑا ہوا لیکن دونوں صحیح تھے. اگر غلطی تھی بھی تو ایک کی اجتہادی غلطی تھی, حالات ایسے تھے, فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا. خیر, تو بہرحال تو یہ جو ہے متشابہ کے پیچھے جاتے فتنہ چاہنے کے لیے. ہاں وابتغاء تاویلہ, یہ آیت نقل کر کے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتمان حق کرنے والوں کی توبہ کے لیے یہ شرط لگائی ہے. اب یہ آخری بات, اور اس پر کئی دلیلیں دی ہیں, میں اس کو شارٹ کر دوں گا کہ ابن قیم کہتے ہیں کتمان حق جو حق کو چھپاتے ہیں, حق کو چھپانے والوں کی توبہ کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ پہلے لوگوں کے سامنے حق کو واضح کریں, کیونکہ جب ان کا گناہ کتمان حق ٹھہرا تو اس سے توبہ کرنا حق کی وضاحت ہوا. ابھی تھوڑا بے ربط بھی لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو, یعنی ایک تو ہم بدعت کی اور اس کی بات کر رہے ہیں اور اس میں کتمان حق کہاں سے آ گیا. ایک آدمی, اور پھر بیچ میں یہ کہ متشابہ اور محکمات, تو جو بدعتی ہیں وہ کھلی دلیلوں کو چھوڑ کر کھینچ تان والی باتوں کو لا کے اس کو مانتے ہیں, کھلی دلیلوں کا رد کر دیتے ہیں. ایک فتنہ چاہتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو بدعتی ہوتا ہے, ایک آدمی دین میں کسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے, تو جو بدعت کر رہا ہے
ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے نا، قرآن حدیث سے ہٹ رہا ہے اور اسے دین سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حدیث اصلی جو ہے اس کو نہ مان کر وہ اس چیز کو مان رہا ہے جو قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہوتا. تو اسی کے پردے میں وہ قرآن حدیث کی اصل تعلیم کو وہ چھپا رہا ہے، ڈھانک رہا ہے. جب بدعت پر عمل کرتا ہے تو سنت پر پردہ ڈال رہا ہے. یعنی اس کا دو گناہ ہوا، حق کا چھپانا بھی اور غلط چیز کو پھیلانا بھی. تو اس میں ذکر کیا ایک آدمی بدعتی ہے تو اب بدعتی کو توبہ کرنے کی بحث ہو رہی ہے کہ وہ سدھرے گا کیسے. تو بدعتی کی بدعت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ حق کو چھپاتا بھی ہے، غلط کام تو کر ہی رہا ہے دین کے نام پہ اور صحیح بات کو چھپا بھی رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. غور کیجئے قرآن کے الفاظ پر، تابوا واصلحوا وبینوا. ترجمے میں آئے گا بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بینات اور ہدایت ہم نے آسمان سے اتاری ہے. آسمان سے کیوں اتارا اللہ نے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جب اتارا ہے تو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. یہ لوگوں کے لیے خیر ہے، لوگوں کی ضرورت ہے. کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ اہم ہدایت ہے. انبیاء کو بھیجا، قرآن اتارا، کتاب اتاری، شریعت اتاری. اب جو اللہ نے اتارا ہے لوگوں کے لیے، آپ لوگوں سے چھپا رہے ہو. یعنی اللہ کے کام اور مقصد میں آپ رکاوٹ ڈال رہے ہو جو حق چھپاتا ہے. ہاں، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا. اللہ نے اتارا، کھول کر بیان کیا اور یہ چھپا رہے ہیں. ہاں، ایسے لوگ ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی اور سارے مخلوق بھی. ایک آدمی جب دین کا علم سیکھتا ہے، آپ نے بہت مرتبہ علم کی فضیلت میں وہ حدیث سنی ہوگی کہ فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، چونٹیاں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کی دعا کرتی ہیں. تو علم حاصل کرنے، علم دین حاصل کرنے والے طلبہ اور علماء کے لیے دنیا کی ہر چیز دعا کرتی ہے. تو ایسے ہی اس علم کو چھپانے والے کے لیے دنیا کی ہر چیز بد دعا کرتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی اور ہر لعنت کرنے والے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، نمبر ایک. اب مستثنیٰ کون ہے؟ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی. توبہ کرنے کے بعد ٹھیک سدھر بھی گئے، نمبر دو. لیکن ابھی پوری نہیں ہوئی بات. تیسرا جملہ ہے وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، اور کھول کر بیان کر دیا. اب بدعتی یا ایسے لوگ جن کا گناہ کھلا ہوتا ہے، توبہ کے سلسلے میں ایک قاعدہ یاد رکھیے، جو گناہ آپ نے یا ہم نے چھپ کر کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ چھپ کے توبہ کر لے چل جائے گا، لیکن جو کھل کر کیا ہے اس کی توبہ بھی کھل کر کرنی پڑے گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کفر کیا. ابھی کچھ لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی منکر حدیث تھا، منکر حدیث انکار حدیث کھل کے کرتا تھا، اسلامی عقائد کا انکار کرتا تھا، تو ہمارے اعتبار سے اس کا یہ ظاہر تو کفریہ ہے. اب وہ مر گیا تو ہم سے بولتے ہیں کہ بھائی آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھے؟ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو. تو اگر ہو سکتا ہے اس نے کی ہو تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ معاف کرے، قبول کرے. ہم یہ دعا کر دیں گے کہ اگر اس نے توبہ کی ہو تو واقعی، لیکن اس کی توبہ واضح نہیں تھی، ظاہر نہیں تھی، اس لیے جو ظاہر تھا ہم اس کے مطابق برتاؤ کریں گے. تو ظاہر کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا. منافقین منافق تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو اللہ کے رسول مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے. لیکن جن کا نفاق ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. تو جو ظاہر ہے اس کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا. تو کہا جو کھول کر بیان کر دیا، توبہ کی، اصلاح کی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوا. اور چونکہ بدعتی کا گناہ، یہ علامہ ابن قیم کی عبارت وہ جو میں نے بیان کی، پھر سے غور سے سنیے، چونکہ بدعتی کا گناہ حق چھپانے والے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. ایک آدمی حق چھپا رہا ہے، قرآن حدیث لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، چھپا دیتا ہے. تو ایک چھپاتا ہے، اس سے بڑا ہے بدعتی کا گناہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف حق کو چھپایا تھا. جو چھپانے والا ہے اس نے صرف ایک گناہ کیا، اور اس نے جو بدعتی ہے اس نے حق کو چھپا کر اس کے خلاف باطل کی طرف دعوت بھی دی. صحیح بات کو چھپایا اور غلط بات کو پھیلایا، ہاں، اور اس پر عمل بھی کیا. اسی لیے ہر بدعتی کو ہر بدعتی حق کو چھپانے والا ہے. جو بھی بدعت کرتا ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اور اس کے برعکس نہیں ہے. یعنی
اس کا الٹا کیا ہوا کہ جو حق کو چھپانے والا ہے وہ ہر حق چھپانے والا بدعتی ہو ضروری نہیں ہے. ہاں، ابن قیم نے مزید کہا کہ بدعت کی طرف دعوت دینے والے بدعتی کی توبہ یہی ہے کہ وہ اس بدعت اور گمراہی کی وضاحت کرے کہ میں جو کرتا تھا وہ غلط ہے، ہاں، اور جس کی طرف وہ دعوت دیتا تھا. علامہ ابو الحسن علی اشعری، جن کی طرف منسوب ہے اشعری مذہب، ہمارے یہاں احناف بھی اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں عقیدے میں، اشعری ماتوریدی، تو وہ اشعری مذہب کے جو بانی امام کہلاتے ہیں وہ اشعریت سے توبہ کر لیے، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی الابانہ، ہاں، الی ما فی اصول الدیانہ، اس طرح کا نام ہے، الابانہ فی اصول الدیانہ اس کا نام ہے، اور ملتی ہے. تو انہوں نے وضاحت کر دی اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی موافقت کی، اور جو اشعریت والا تھا اس کا رد کیا. لیکن اب ان کے ماننے والے جو ان کو ابھی بھی مان رہے ہیں وہ توبہ کر لیے، یہ ابھی بھی مان رہے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب نہیں ہے، کچھ دوسروں نے لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دی، جبکہ اہل تحقیق نے ثابت کیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے. اور ہدایت اور حق کو واضح کرے، یہ بدعتی کے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ واضح بھی کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی توبہ کرنے میں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ حق اور ہدایت واضح کرے، تاکہ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ اپنے اعمال کو سدھار لیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بدعتی کے لیے بھی توبہ ممکن ہے بائیں طور کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور اس کے لیے بھی حق واضح کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کفار و منافقین اور اسی طرح بہت سارے گمراہ اور بدعتیوں کو ہدایت نصیب کی ہے. اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ جس حق کو جانتا ہے اس کی پیروی کرے، کیونکہ جب وہ معلوم حق کی طرف، یہ ایک اور بہت پیاری بات کہی، جب وہ معلوم حق کی طرف کی پیروی کرتا ہے، پیروی شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ دوسرے ان امور کی بھی اسے توفیق دے گا جن کے بارے میں اسے علم نہیں ہے. یہ اللہ کی برکت اور انعام ہے دنیا میں. یعنی ایک آدمی اگر آپ کو جو سچائی اور حق معلوم ہے، آپ ایمانداری سے اس پر عمل کریں گے، تو فرض کیجئے کہ آپ کو ہم کو معلومات کم ہے حق کی، لیکن جو معلوم ہے ہم اس پر ایمانداری سے عمل کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ، تو جو معلوم نہیں ہے اللہ اس کو بھی آسان کر دے گا اور آپ کی اور ہماری معلومات میں لانا شروع کر دے گا. یہ کیسے دلیل دی؟ اس کی کئی دلیلیں ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ دوسرے امور کی بھی توفیق دے گا جن کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا، زادہم ہدن، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. مطلب آپ صحیح راستے پہ ہیں تو اس صحیح راستے پہ ہونے کی برکت اور انعام اللہ دنیا میں یہ دے گا کہ آپ کی ہدایت میں اضافہ کرتا جائے گا اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دے گا. اور جو غلط ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا فلما زاغوا، جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جو غلط راستے پہ چلے گا تو اللہ اور غلط راستے بھی توفیق دے دے گا، اور جو صحیح راستے پہ چلے گا اللہ اور صحیح راستے پہ چلائے گا. مزید ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے بہت قلیل لوگ، تھوڑے لوگ. اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اب یہ جملہ محل استشہاد ہے، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، نصیحت کی ہے، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ثابت ہوتا، بہتر ہوتا. اور حق کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی ملتی ہے. ہاں، اور اس وقت ہم یقیناً اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے. پہلا تو اجر ملتا، دوسرا اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے. ہاں، جو نصیحت پر عمل کرے گا اللہ اسے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا رہے گا. مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نوراً تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا، کفلین، دوہرا حصہ دے گا، اور تمہارے لیے ایسی روشنی دے گا. جب تم ایسا کرو گے تو نتیجے میں ایک اجر یہ بتا رہا ہے اللہ، ایسی روشنی دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، یعنی اس کی روشنی کے اندر چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی اگر اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں تو اللہ نور دے گا. کون سا نور؟ جس سے آدمی سیدھے راہ پہ چلے.
اور منافقین کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا، تو ایسے ہی ہے کہ آگ جلائی اور پھر وہ آگ بجھ گئی، اندھیرا، بجلی چمکی اندھیرا ہو گیا، تو بجلی چمکتی ہے تھوڑا سا آس پاس کا دکھتا ہے، اندھیرا ہو گیا، اب راستہ سجھائی نہیں دیتا، کہیں چلے گا تو کھڈے میں گر جائے گا۔ تو کہا یعنی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن کی یہ آیتیں بتا رہی ہے کہ آپ اور ہم اگر معلوم حق پر قائم رہیں گے، بدعت خرافات نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ حق کی ہدایت پر قائم رہے گا، رکھے گا اور آگے بڑھائے گا۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ اب اللہ جب دوست ہے تو سب سے بڑا کرم کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی، ولایت کا یہ پھل ملتا ہے کہ اللہ اندھیروں سے بچاتا ہے، یعنی گمراہیوں سے، غلط مذہب سے، غلط مسلک سے بچا کر صحیح مسلک اور صحیح دین پر چلاتا ہے۔ آخری آیت پیش کی کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے۔ رسول آ گیا اور تم جس کو چھپاتے تھے یہ رسول صاف صاف بیان کر رہے ہیں، جو تمہارے لیے کہتے ہیں، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، ہدایت آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے، من اتبع رضوانہ، جو اللہ کے رضوان، رضامندی کے پیچھے چلے، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلیں تو اللہ کیا کرے گا؟ سلامتی، جو حفاظت والا سیکور راستہ ہے، اس کی ہدایت دے گا اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اس کے بہت سارے اور بھی شواہد مل جائیں گے۔ یہ پوری عبارت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ بدعت کی خرافات یا اس کے نقصانات کا ایک پہلو ہمیں پیش کرتا ہے، اور اس کی نفسیات اور مزاج بھی کہ کتنی خطرناک ہے یہ بدعتیں۔ ایک تو آدمی کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہیں، دوسرے اس کا دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حق کا مخالف بنا دیتی ہے، حق کو چھپانے والا۔ جتنے بدعتی ہیں ان کا اپنا ایک گناہ یہ تو ہے کہ وہ بدعت کر رہے ہیں، دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے کہ وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ مظاہر ہم سے زیادہ آج کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہدایت اور اس نور پر قائم رکھے جو اللہ نے آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ارد گرد جو بھائی اور جو ہمارے امت کے افراد، امت محمدیہ کے افراد غلط فہمیوں اور گمراہیوں کا، بدعتوں کا شکار ہیں، ہم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ان کو صحیح راستہ دکھائیں، اور اللہ انہیں بھی ہدایت سے نوازے، ہمیں بھی اسی پر قائم رکھے، اسی پر موت دے، اسی پر ہمارا انجام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔